بالله من الشيطان الرجيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. کل کی گزری ہوئی سابقہ آیت کی کا تکملہ ہے. کل کی گزری ہوئی دو آیتوں میں ذکر تھا مومن سچے مسلمان کا تذکرہ اور ایسے مسلمان کا تذکرہ جو صرف شکل میں مسلمان کہلانے میں مسلمان وقتاً فوقتاً کر کے دکھلانے میں مسلمان حقیقت میں اسلامیت کی بو اس میں نہیں, اسلامیت کا رنگ اس کے اندر نہیں. وہ دنیا داری اور دنیا داروں کی طرفداری ان کے رکھ رکھاؤ وغیرہ جیسی چیزوں میں اس کو سادے سیدھے مختصر الفاظ میں نفاق کا نام دیا گیا. وہ کہ اس نے اپنی زندگی میں نمازیں بھی پڑھی, اسلام کے شریعت کے کام بھی کیے, لیکن کام اسلامیت کی فکر سے نہیں کیے, اسلامی معاشرے کا ایک جز کہلانے کی وجہ سے کرے, کہیں لوگوں کے اندر اس کے اوپر انگلی اٹھنے نہ پائے. ان دونوں کے انجام کا تذکرہ تھا کہ مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں تاریکی سے سارے انسانوں کو تاریکی میں رکھ کر صرف ان کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. تو جس کے نام اعمال اس دنیا میں کیے ہوئے ہیں اچھے یا برے, اس عمل کے لحاظ سے اس کا اثر اس کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا. وہ اثر کا ظہور نور کی شکل میں ہوگا. مومن مرد ہو کہ مومن عورت ہو اس کے لیے نور ہوگا. اس نور کی روشنی میں وہ جنت کے تک رسائی کے لیے اس کی منزلیں آسانی کے ساتھ طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا, جس میں پل صراط بھی ایک منزل ہے. منافق چونکہ لوگوں میں مسلمان کہلاتا تھا, کبھی کبھار وقتاً فوقتاً اسلامیت کا رنگ کا اظہار کرتا تھا, حقیقت میں نہیں تھا. کچھ نور رہے گا جو بعد میں ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. ان دونوں کی کیفیت میں ذکر کر کے ہوئے یہ کہا گیا کل گزری ہوئی آیت میں, یہ منافق پریشان ہو کر مومنوں سے چیخ کر کہیں گے رک جاؤ, تمہارے حصے میں جو ملا ہے نور روشنی وہ ہمیں بھی دے دو تاکہ آگے بڑھے. انہیں صرف یہ جواب ملے گا کہ تم پیچھے پلٹ کر جاؤ, روشنی ملنا نہ ملنا, لینا نہ لینا وہاں سے کام ہے, یہاں کا تعلق نہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت میں ہے ینادونہم الم نکن معکم. یہ منافقین آواز دیں گے مومنوں کو, مسلمانوں کو کہ ایک بات تو بتاؤ جو آگے چڑھے جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر, کیا دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں ساتھ تھے تو یہاں بھی ساتھ ہونا. مومن کہیں گے قالوا بھلا, ہاں یقیناً ساتھ تھے. کیوں نہیں ساتھ تھے؟ یہ ساتھ کو بھی ساتھ رہنا کہتے ہیں. میں ضرورت پڑتی ہے مندر کے بازو سے بھی گزرتا ہوں, میں ضرورت پڑتی ہے غیر مسلم کی دکان سے بھی خریدتا ہوں, میں ضرورت پڑتی ہے غیر مسلم کو میں آنا دورہ کچھ بھی کہتا ہوں. وہ بھی جب آتا ہے میرے ساتھ کہتا ہے, وہ جب میرے گھر آتا ہے تو اٹھتا بیٹھتا کھاتا ہے. وقت ضرورت کے پر میں اس سے گلے ملتا ہوں, وقت ضرورت تو وہ مجھ سے گلے ملتا ہے.
ظاہری دکھلاوے والی زندگی جس میں ایمان اور غیر ایمان کا فرق کرنے والا کوئی پہلو نہیں ہے، اس چیز کو یہ یاد دلائیں گے، کہیں گے کہ الم نکن معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں تھے نہیں. یہ ذکر چل رہا کہلانے والے مسلمانوں کے ساتھ. سب سے بڑی نعمت ہے مسلمان ہونا اور سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمان کہلانا. جس کو اسلام اس کی دولت مل گئی سب سے بڑی چیز ہے. اور اسلام کے تحت میں جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ اسلامیت کا نور ہے، وہ اسلام کا رنگ ہے. مثلا رمضان کے روزے آخرت میں اس کے لیے نور ہیں. بھلے اس کی زندگی میں بہت سی خرابیاں رہی ہوں گی جو دوزخ میں داخل کرنے کا باعث بن سکتی ہیں اور اس کو دوزخ کے دروازے تک لے جایا بھی جائے گا، لیکن رمضان کا ادب و اہتمام کرنے کی بنیاد پر روزوں کا پاس و لحاظ رکھ کر روزے رکھنے کی بنیاد پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے اس کے لیے جنت کے روزے اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائیں. پولیس ایک مہینے کے اوپر لاٹھی چارج کرتے وقت پر خود کی حفاظت کے لیے جس طرح سامنے ایک حصہ رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈھال. تو گویا کچھ عمل ایسے کہ دوزخ میں داخل ہونے کے لائق ہیں، دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، ڈھکیلنے کے لیے لے جایا جائے گا، لیکن روزے کا ادب و اہتمام اس کی ادائیگی کی وجہ سے وہ ڈھال بن جائے گا، دوزخ میں گرنے نہیں دیں گا. تو اس طرح دین کا ہر کام ایک نور کا کام کرے گا آخرت میں. اور اسلام پورا مذہب ہے غیب والی چیزوں پر ایمان و یقین رکھ کر آگے بڑھنے کا. اس یقین میں کمی رکھنے کا نام ہے نفاق، جو منمانی کرے گا. رمضان آیا تو رمضان کو سہارا بنائے گا اپنی دنیا بنانے کے لیے. اس کی دنیا بنانے کے سہارے میں بھلے روزداروں کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی، مشقت ہوتی ہو، وہ کہے گا مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور زیادہ حجت کرے تو کہے گا وہ جائے بھاڑ میں، میرا معاملہ میرے ساتھ. اسلام کو آسانی کے ساتھ ہم لیتے ہیں. قرآن بار بار اس لیے پڑھنے کی تاکید ہے، بار بار سننے کی تاکید ہے تاکہ اب کہلانے والے اسلامیت کے اندر ہمیں کیا کرنی ہے، ہمیں کس رنگ کو بھرنا ہے، ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. کیا میرے ماں باپ مسلمان ہے، میرا نام مسلمان ہے تو کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. قرآن کا سب سے بڑا حصہ صرف کہلانے والے مسلمان کو اسلامیت کے رنگ میں رنگنے کے لیے تاکید کرتا ہے. جب یہ کہیں گے منافق پریشان ہو کر مومنوں سے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً تھے. کیا اس کو رہنا کہتے ہیں؟ ولکنکم فتنتم، تم رہتے تھے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ، لیکن تمہاری تمنا کیا ہوتی تھی کہ ہم کو مصیبت میں مبتلا کرے، ہم کسی آفت میں پڑ جائے تو خوش ہو جائیں، ہمارا برا ہو، ہمیں کسی قسم کا کوئی سہولت ملنے نہ پائے. یہ تمنا رکھتے ہوئے تم ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بھلا نہیں چاہتے تھے. ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے، دنیا کی رونق بڑھانا چاہتے تھے، دنیا کی غلط غرضی کے انداز سے ظاہر ہونا چاہتے تھے، ہمدرد بن کر ظاہر ہونا چاہتے تھے. حقیقت میں ہمدردی کی بو تک نہیں تھی تم. وہ طرف بس تم بلکہ انتظار میں رہتے کہ کوئی مصیبت ہم کو آ جائے، کوئی مصیبت ہم کو آ جائے، ہم مر جائیں، ہم آفت میں پڑ جائیں. کہ دل کے اندر تمنا بھی رہتی تھی تمہارے. اور پھر بھی ظاہر میں دوست اٹھنے بیٹھنے والے، ہم محلہ، ہم ساتھی، ہم کلاس، کاروباری کے اعتبار سے ہم ایک، یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی. آپس میں آنے والے ہیں صرف ایمانی رشتہ اور تعلق.
تو غرتکم الامانی، دنیا کے 20 قسم کے اغراض اور مقاصد تمہارے لیے تمہیں دھوکے میں رکھا تھا، بس اسی میں مگن تھے تم. بالآخر جو وقت آنا تھا تو آ گیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی موت آ گئی. اب یہ وقت بھی آ گیا موت کے بعد اٹھائے جانے کا، یہ وقت بھی آ گیا آگے بڑھنے کا، 2 راستے طے کرنے کا، جنت کا یا دوزخ کا. وغرکم باللہ الغرور، اس طرح تم کو دھوکہ دینے والے دھوکہ باز دوست نے، دھوکے باز شیطان نے، دھوکے باز نفس نے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھ دیا. تم آخرت کی پرواہ فکر نہیں کیے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام لے کر تم دنیا بنائے. چونکہ ذکر ہے بشکل اسلام کہلانے والے مسلمان کے بارے میں صفات ہے، کافر کا تذکرہ نہیں. مسلمانوں میں صحیح اور غیر صحیح، حقیقی اور غیر حقیقی اسلام کا تذکرہ. جو غیر اسلام والا جو کافر ہے وہ تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. نور کا تعلق اس کے لیے تو دور دور تک نہیں. اور نور کی جنگ آخرت میں مومن اور منافق کے لیے ضمن میں ان کے عادات و اطوار کو بھی بتا دیا گیا. یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں رہتے، جس کو بگل اردو میں کہتے ہیں ڈوغلے رہتے ہیں، باتوں سے خوش کرنا رہتے ہیں، جو کہتے ہیں خلاف کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں خلاف الٹا کرتے ہیں. اور پھر ان کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو سینہ تنا کر بات کرتے ہیں. یہ اسلامیت کا رنگ نہیں ہوتا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ، تو سن لو آج کے دن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا. کسی قسم کا کوئی فدیہ بھی لیا نہیں جائے گا تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے. اور کافروں سے وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر زندگی میں مسلمان کہلایا، حقیقت میں مسلمان نہیں رہا. وہ بھی انجام کے اعتبار سے کافروں کے جیسا قیامت میں ہوں گا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. یا مولا تمہارا دوستانہ رابطے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دوزخ ہی ہے. یعنی رونا بھی تمہاری دوزخ، ہنسنا بھی تمہاری دوزخ. اور بھی سلمستی یہ بہت بہت برا ٹھکانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی وجہ سے اپنے رحم و فضل کا ذکر کرتے ہوئے کہ اتنے ہولناک قسم کا ایک مقام ہے دوزخ، جہاں اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دنیا کے اندر بتا دیا گیا. یقین کرے. اور جو انسان کاہل ہے اپنے کوہل سے، سست پن سے نکل کر چست بن جائے دینی اور اسلامی اعتبار سے، اور توبہ کر لے، اور اس کے لیے زندگی کو باقی رکھنا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہلت ہے توبہ کی، سدھرنے کی، سنبھلنے کی، اللہ کے رحمت میں داخل ہونے کی. یہ نہیں کہ میں آج تک برا تھا تو ہمیشہ کے لیے برا. پچھلی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. آگے والی زندگی، موت تک کی زندگی کا سب سے بڑا اعتبار ہے. اگر اس میں انسان سدھرتا ہے تو آخرت کا لمحہ اس کے لیے سدھرا ہوا ہے. سبحان اللہ.